الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، حق تعالی جل شانہ نے ہمیں زندگی کی بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. زندگی کا مل جانا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا ایک احسان ہے، بہت بڑی ایک نعمت ہے. اگر زندگی ہی نہ ہوتی تو پھر ہم دوسری چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ لیکن اس زندگی کے ملنے کے بعد سب سے بڑی اہم نعمت اور سب سے بڑا قیمتی سرمایہ وہ حق تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ایمان اور کلمے کا ہے. اس لیے جس گھڑی اور جس سیکنڈ اور جس لمحے میں نے اور آپ نے دنیا کے انسانوں نے آنکھیں کھولی، اسی گھڑی اور اسی سیکنڈ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بے شمار بندوں کو آنکھیں کھولنے کی توفیق دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کلمہ نصیب فرمایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اگر یہ ایمان اور کلمہ جو بہت بڑا قیمتی سرمایہ اور قیمتی ہیرا ہے، وہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم بھی کسی طریقے سے دوسرے لوگ زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے. لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم دنیا میں جانے کے بعد میرے احکام اور میری پیروی کے کہنے مطابق زندگی گزارو. کہ دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے وہ جائے گا. تو پھر جب ہمارا آنا ہی اپنی مرضی سے نہیں، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر سب سے بڑا اہم پیغام اور اہم سبق یہ ہے کہ پھر دنیا کے اندر جو بیچ کا جو وقت ہے، دنیا میں آنے اور جانے کے درمیان کے فاصلہ، یہ بھی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا کوئی حق نہیں. منمانی زندگی، جو منمانی زندگی گزارے گا تو پھر وہ قیامت کی اور جنت کی منمانی زندگی اور منمانی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. اور جو یہاں رب چاہی زندگی گزارے گا، رب کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر وہ کل جب جنت میں جائے گا تو وہاں جنت کی نعمتیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ ہماری جو خواہشات ہوگی ان تمنا اور خواہشات کے مطابق وہاں ساری چیزیں ہمیں ملے گی. لیکن پھر اگر یہاں رب چاہی گزارے گا تب ملے گی. تو دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنا ہی اس بات کا اعلان اور اس بات کا پیغام ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے. دنیا میں جو آیا ہے وہ اس کو جانا ہے. ہمارا سفر یہ نہیں، ہم تو سفر میں چل رہے ہیں، یہ ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا اصلی وطن اصلی وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو کہیں بھول، اپنے آپ کے مقصد سے کہیں غافل نہیں ہو جائے. ایک آدمی بائک چلاتا ہے، بائک چلاتے چلاتے وہ پیچھے بیٹھنے والے کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے کہ وہ اس کا ذہن کا اور اس کے دھیان کا ایک تار وہ آگے رکھتا ہے، وہ 100% پیچھے والے کی بات میں متوجہ نہیں ہو جاتا. کیوں؟ اگر وہ 100% مشغول ہو جائے گا تو آگے والے گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے گی.
ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو ہمیں دنیا میں تو رہنا ہی ہے, دنیا کی چیزوں سے فائدہ تو اٹھانا ہی ہے, لیکن ان دنیا کی نعمتوں سے, دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب کو یاد کرنا ہے. اپنا جو اصل مقصد ہے, اصل زندگی ہے, کہیں اس سے غافل نہیں ہو جائے. اس لیے دنیا میں بہت ساری دوائیاں اور بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں کہ انسان کو پریشر ہو جائے تو یہ نسخہ ہے, یہ دوائی ہے, اس کا یہ علاج ہے, شوگر کا یہ علاج ہے, کینسر کی بیماری کا یہ علاج ہے. لیکن آج تک کوئی بھی ٹیکنالوجی اور کوئی حکیم, کوئی ڈاکٹر یہ بتا نہیں سکا کہ موت کہاں آئے گی. موت کا لفظ سنتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں آئے ہوئے تمام انسانوں کو, مالدار ہو, غریب ہو, کیسا بھی ہو, اس کو موت کا گھونٹ تو پینا ہی ہے. کروا ہے لیکن پینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب موت آنا یقینی ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے. ہمارے 4 امام مشہور, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کئی سال تک مدینہ المنورہ میں, شاید 16 یا 17 سال تک مدینہ المنورہ میں جہاں آپ نے دین کا کام کیا اور درس حدیث کا کام کیا, ایک مرتبہ خواب لیتے ہوئے تھے. رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کو اس 5 انگلیوں کے اشارے کا جواب سمجھ میں نہیں آیا. دوسرے دن کسی لڑکے سے, اس زمانے کے بہت بڑے معبر جو خواب کی تعبیر بتلاتے تھے, یاد رکھو خواب کی بات آئی تو ہمارے ہر خواب سچے بھی نہیں ہوتے. اور خواب آدمی کو ایسے لوگوں کو پوچھنا چاہیے جن سے آدمی محبت رکھتا ہو. ہر کسی غیر لطو سے نہیں پوچھے اور ہر کسی سے اپنا خواب بیان بھی نہ کرے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ لڑکے کے ذریعے سے اس زمانے کے بہت بڑے امام علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تھے, جو خواب کی تعبیروں کو جانتے تھے, جو خواب کے علم کو جانتے تھے, ان کے اوپر بھیجا اور کہا کہ پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خواب میں زیارت ہوئی تو یہ 5 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا, اس کا کیا جواب؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں 5 چیزوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. چوتھی چیز وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. پانچویں چیز وما تدری نفس بأي أرض تموت. پہلی چیز کیا فرمائی؟ ان اللہ عنده علم الساعة, کہ قیامت کا فکس ٹائم, قیامت کا ایگزیکٹلی ٹائم وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بتا سکتی, اس کا علم صحیح اللہ کو ہے. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتلائی. یہ علامت صغرا ہے, یہ چھوٹی نشانیاں ہیں, یہ علامت کبریٰ ہیں, یہ بڑی نشانیاں ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے, بیویوں کی بات مان کر اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرنے لگیں گے, لوگ مسجدوں کی بے حرمتی کریں گے, مسجدوں میں شور و شغب ہوگا. بہت ساری علامتیں بتا دی ہے, یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامتیں ہیں. لیکن ایگزیکٹلی فکس وقت کون سے سال میں آئے نہیں بتایا. تو ایک تو یہ. دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, کس سال میں ہوگی, کون سی جگہ پر کتنی بارش ہوگی, کوئی نہیں بتا سکتا. سردی کے موسم میں بھی بارش, ہاں وہ اللہ کی قدرت, اس کی حکمتیں, اس کی مصلحتیں ہیں, وہ جانتا ہے. تو اس کا صحیح علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے, خوبصورت ہے کالا کلوتا ہے, دنیا میں آ کر نیک بنے گا برا بنے گا, دنیا میں آ کر کتنا رہے گا کتنا کھائے گا, اس کا علم اللہ کو ہے, کسی کو نہیں پتا. اگر کوئی یوں کہے
کہ سونوگرافی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے. تو کئی مرتبہ ایسا بھی اخبار میں آیا اور ہمیں سننے کا ملا ہے کہ نیوز کو سونوگرافی کیا بتلاتی ہے، اور سونوگرافی بتلاتی ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے اور لڑکا کا جنم ہوتا ہے. اور صحیح علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. آئندہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے. دنیا کے ویگنانک اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی یہ آگاہی دیتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی فکس نہیں بتا سکتے کہ آئندہ کل کیا ہوگا. وہ ہوامان کو دیکھ کر، پورے ویدر کو دیکھ کر، واتاورن کو دیکھ کر صرف ہمیں آگاہی دیتے ہیں، لیکن فکس نہیں بتا سکتے. اور ہمارے آج کے موضوع کے حساب سے آخری چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. انسان کی موت کہاں آئے گی، وہ زمین کے کون سے ٹکڑے پر مرے گا، زمین کے کون سے حصے پر کس حال میں اس کی موت آئے گی. دو آدمی آپس میں بات چیت کرتے ہوں گے اور اس حال میں دنیا کے اندر دنیا سے چلا جائے گا، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس حال میں موت آ گئی. تو کون سے زمین کے کون سے ٹکڑے پر کس حالت میں، وہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اسی لیے ایک جگہ پر ایک مزدور 5 مالا بلڈنگ بنا رہا تھا اور اوپر کی منزل سے دھڑام سے نیچے گر گیا، اس کی جان بچ گئی. تو لوگوں جہاں دوسرے جو مزدور کام کر رہے تھے، ان کا جو بڑا آدمی تھا، بڑا لیڈر، اس نے کہا کہ اچھا تیری جان بچ گئی، اس کی خوشی میں جا یہ پیسے لے کر جا، سامنے سے جلیبی لے کر آ، تاکہ یہ جتنے لوگ ہیں ان تمام کو میں تقسیم کر دوں کہ ہمارا ایک مزدور اس کی جان بچ گئی. جب یہ جا رہا تھا اور روڈ کو کراس کر رہا تھا، اتنے میں ایک بائک والا جا رہا، اس کے ساتھ ٹکرایا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی. لوگ تعجب کرنے لگے. اللہ بتانا چاہتے ہیں 5 منزل سے بچایا اس لیے کہ اس کا وقت وہاں نہیں لکھا تھا، اس کی موت کا وقت وہاں لکھا تھا. قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب انسان کی موت آتی ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے آئے گی، نہ 1 سیکنڈ پیچھے آئے گی. جس حال میں، جس گھڑی میں، جس سیکنڈ میں زمین کے کون سے خطے میں، کون سے ٹکڑے میں لکھی ہے، وہ آ کر رہے گی. موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا. بڑی بڑی بلڈنگ آدمی بنا لے اور بڑے بڑے دنیا کے لوگوں سے، حاکموں سے آدمی چھپ سکتا ہے، لیکن موت سے نہیں چھپ سکتا. واقعات میں لکھا ہے ایک بہت بڑا بادشاہ، وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ جا رہا تھا. ایک پھٹے پرانے کپڑے کی حالت میں ایک آدمی آیا اور اس دربار کے بادشاہ کے دروازے کے پر آیا اور وہاں سیکیورٹی سے کہا کہ میں اندر میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیے، بادشاہ سے مجھے ایک راز کی بات کرنا ہے. وہ گارڈ کہنے لگا یہ بادشاہ سلامت کا دربار اور تو فتح پرانے کپڑے والا، تیری حیثیت کوئی نہیں، تیری حالت کوئی اچھی نہیں ہے، اور تو اتنے بڑے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے. وہ ضد کر رہا ہے، یہ منع کرتا ہے. پھر جب نہیں مانا تو اس گارڈ نے اندر میں جا کے بادشاہ سلامت کو کہا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میں، میلے کچیلے کپڑے میں، جس کی دیکھنے سے کوئی حالت اچھی نہیں لگتی، وہ آپ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اجازت دو، میں بادشاہ کے کان میں ایک راز کی بات کہنے لگا ہوں. بادشاہ کہتا ہے نہیں، اس کو بھگاؤ، اس کو اجازت دی. لیکن وہ مان نہیں رہا ہے. جب تھوڑی منت سماجت کے بعد جب اس کے دل میں آیا کہ کیا راز کی بات ہے، آخر اس کو اندر میں آنے دو. وہ فتح پرانے کپڑے میں آیا ہوا، وہ ملک الموت ہے، اندر میں آیا اور بادشاہ سلامت اپنے گھوڑے پر آب و تاب کے ساتھ سوار تھا اور بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے آپ کے کان میں ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جتنے وزیر ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کو ہٹا لو، مجھے آپ کے کان میں ایک کام کی بات کرنا ہے. کان میں جا کر کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، میں ملک الموت ہوں، ابھی تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. وہ بادشاہ سلامت یہ لفظ سن کر درام سے وہ نیچے گرا اور کہنے لگا ملک الموت سے مجھے تھوڑی مہلت دے دیجئے تاکہ میں کچھ تیاری کروں. فرمایا نہیں، آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ کا وقت ہو چکا ہے، ابھی آپ کے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، ہم نے آپ کی روح ابھی قبض کر لیں گے. تو ہمارے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں پوچھے گا نہیں کہ میں آپ کی روح نکالوں، نہیں. اس لیے آدمی اپنی موت سے پہلے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
عقل مند کون ہے؟ اللہ کی نبی نے عقل مند کس کو کہا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے عقل مند کس کو کہیں گے، ہم کسی سے پوچھے عقل مند کس کو کہیں گے، ہماری زبان پر صرف یہی تصویر ہوگا، کسی کے پاس بہترین گاڑی ہو، کھانے کے لیے بہترین چیزیں ہو، سفر کرنے کے لیے بہترین ساتھی ہو، ساری چیزیں ہو، گھروں میں آسائش ہو، آرام کی ساری سہولتیں ہوں، عقل مند اس کو نہیں، عقل مند اس کو کہیں گے جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کر لو۔ موت کی تیاری یہ نہیں کہ ہم نے کفن لا کے رکھ دیا، وہ تو اسباب میں سے ہے، وہ تو ہونا ہی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی بازار میں چلتا ہے، آدمی بڑی بڑی پلاننگ لے کے چلتا ہے، بڑی بڑی امیدیں لے کے چلتا ہے، اور اس کے بدن پر اوڑھنے والا وہ کفن کا ٹکڑا وہ بازار میں آ گیا ہے۔ آدمی پلاننگ بناتا ہے۔ اس لیے جو آدمی موت کی تیاری کرتا ہے سب سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، توبہ کی توفیق۔ اور دوسرا انعام ملے گا اس کو جو موت کی تیاری کرے گا، جو قبر کی تیاری کرے گا، جو آخرت کی تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قناعت والی زندگی دے گا۔ قناعت، جو بھی ہوگا شکر صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لے گا، اور اگر وقت میں روٹی چٹنی ملے اس پر بھی شکر کر کے اپنی زندگی کو گزار لے گا، اگر وقت میں کوئی اچھا کھانا ملا اس پر بھی شکر صبر کے ساتھ زندگی گزار لے گا، وہاں وہاں شکوے شکایت نہیں کرے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے وہاں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا کہ نعمتیں اس کی نعمتیں کھا کھا کر میرے دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس کی ناشکری کرتے کرتے میری زبان باز نہیں آئی۔ انہوں نے وہ تو اتنے بڑے آدمی ہونے کے بعد اپنی تواضع بتائی، اپنی عاجزی بتائی، اپنی انکساری بتائی۔ ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، اپنی زندگی پر محاسبہ کریں۔ روزانہ بہترین سے بہترین نعمتیں کھاتے ہیں لیکن ہماری زبان پر ناشکری ہوتی ہے۔ تو قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، اور یاد رکھو قبر کی منزل یہ سب سے پہلی منزل ہے، یہ سب سے پہلا امیگریشن ہے۔ آدمی کینیڈا جانے کے لیے، انگلینڈ جانے کے لیے، ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے بڑی تیاری کرتا ہے، قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ وہاں سوال ہوگا عالم سے بھی، ڈاکٹر سے بھی، انجینئر سے بھی، ہر ایک سے ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تم دنیا میں کس کو پالنہار مانتے تھے؟ تم دنیا میں کس کو رازق مانتے تھے؟ تم دنیا میں کس کو مشکل کشا مانگتے تھے؟ کیا تم کسی بابا کے پاس جا کر اپنی منتیں مانگتے تھے؟ کیا کسی مزار پر جا کر تم اپنی منتوں کو پورا کرتے تھے؟ تم نے رب کس کو مانا تھا؟ تم نے پالنہار کس کو مانا تھا؟ تم نے خدا کس کو مانا تھا؟ تم نے اللہ کس کو مانا تھا؟ وہاں سوال ہوگا ہر ایک سے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اسی لیے آدمی روزانہ کم سے کم 25 مرتبہ روزانہ موت کو یاد کرے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، روزانہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، 25 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیا کوئی لوگ کچھ شہیدوں کے ساتھ بھی اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جو روزانہ موت کو کثرت سے 20 مرتبہ، ایک روایت میں ہے 20 مرتبہ، کسی روایت میں 25 مرتبہ کا ذکر ہے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ دعا ہے، یاد کر لو، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ کسی جاننے والے کی سے پوچھ لینا، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، روزانہ 25 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور قبر ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن ہے قبرستان جایا کریں۔ وہ لوگ جن کے ایک فون پر سارے لوگ حاضر ہو جایا کرتے تھے، وہ آدمی جن کی محفل میں نہ آنے کی وجہ سے محفل پھیکی پڑ جاتی تھی، محفل میں اندھیرا لگتا تھا، آج وہ منومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہاں قبر میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ قبرستان گئے اور کسی قبر پر پاؤں مار کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا حال ہے آپ کی؟ ایک مردہ زمین سے نکلا، قبر سے نکلا اور کہا کہ میرے مرنے کے اتنے سال ہو گئے لیکن جو پہلی مرتبہ جو میرے بدن سے روح نکلی تھی اس کا کرواہٹ ابھی بھی میرے بدن میں ہے۔
تو موت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہے، ہم دنیا کی چیزوں میں گرفتار ہو کر، دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جنازے کے پیچھے جا رہے تھے، ایک آدمی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ اس کو ناراضگی ہوئی، وہ غصے ہوا، کہ اگر تجھے برا لگتا ہو تو پھر یہ جنازہ میرا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں تھا، یہ گپ شپ لگانے کا موقع نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے جنازے دیکھ رہا ہے، اپنے آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی دنیا کے تذکرے۔ آج کیا حال ہے؟ آدمی قبرستان میں جاتا ہے، آدمی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ قبرستان کی دیوار کے پاس بیٹھ کر ہم گپ شپ لگائیں، قبرستان کی دیواروں کے پاس بیٹھ کر ہم جوئے کھیلیں، قبرستان کی دیواروں کے پاس بیٹھ کر ہم بدتمیزی کریں، قبرستان کی دیواروں کے پاس بیٹھ کر ہم زیناکاری اور بدکاری کریں، قبرستان کی دیواروں کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کریں، کیا جو منو من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کل ہمیں نہیں جانا ہے، اس میں ہمیں بھی جانا ہے، تو اس کی تیاری، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہے، لاڈلی بیٹی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، قبر کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، اے قبر تو جانتی ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ خاتم النبیین والمرسلین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہے، یہ حضرت حسین اور حسین کی ماں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قبر کے اندر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ ابو ذر ہمارے پاس کسی کا حسب نسب، کسی کا خاندان، کسی کا نسب، کسی کی ایمانداری نہیں چلتی، یہاں تو جو اعمال لے کے آئے گا اس اعمال کے مطابق یہاں معاملہ کیا جائے گا۔ جب وہ لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، ان کا یہ معاملہ ہے، قبر ان کو یہ کہتی ہے۔ اسی لیے ایک آدمی ایک جگہ پر دیوار بن رہی تھی، دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک آدمی مکان بنا رہا تھا تو دیوار عدید ہوئی تھی اور دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آدمیوں کو بتانے کے لیے اس دیوار کے اندر سے ایک اینٹ کے اندر سے آواز نکلی۔ کیا آواز آئی؟ کہ میں بادشاہ ہوں، ابھی مٹی بن چکی ہوں، کیا بات ہے؟ جب وہ اینٹ نیچے گری تو اس کو پوچھا گیا، وہ اینٹ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی تھی، تو اینٹ کے اندر سے آواز آیا، میں بادشاہ ہوں لیکن ابھی مٹی ہوں۔ کیا مطلب؟ ان دونوں آدمیوں نے پوچھا آخر کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس اینٹ کو مخاطب کر کے کہا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس اینٹ کو جواب دیا کہ میں بادشاہ ہوں، میری بڑی حکمران تھی، میں لوگوں پر حکومت کرتا تھا اور لوگوں پر بادشاہت اپنی جتلاتا تھا۔ جب میرا انتقال ہو گیا، مجھے دفن کر دیا گیا، میری باڈی قبر کے اندر سڑ گئی، ساری مٹی کے اندر مل گئی، ہڈیاں ختم ہو چکی ہے، اس مٹی سے اینٹ بنائی گئی، وہ اینٹ میں یہاں کھڑی ہوں کہ میری جو اینٹ ہے، کہ میرے اندر جو مٹیریل ہے وہ بادشاہ کی قبر، بادشاہ کی باڈی کا مٹیریل ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، دنیا کا جون سا بھی بڑا آدمی ہوگا، سب کو قبر کے گڑھے میں جا کے سونا ہے، اپنی موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو صحیح معنی میں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ جایا کریں، روزانہ نہیں جایا کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جا کر اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیا کریں، وہاں جا کر بدتمیزی کرنے کے بجائے ان کو ایصال ثواب کریں، وہ ہمارے ثواب کے محتاج ہیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم کتنا زندگی پر کتنا بھروسہ کرتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ ایک پہلی رکعت شروع ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ 4 رکعت ختم ہوگی۔ کسی نے کہا جب صبح میں بیدار ہوتے ہیں ہمیں انتظار نہیں ہوتا کہ شام ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو ایک مرتبہ سلام پھرتا ہوں داہنی طرف، تو داہنی طرف سلام پھرنے کے بعد مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ نہیں کہ میں بائیں طرف سلام پھر سکوں گا یا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کہ میں داہنی طرف سلام پھیروں،
مجھے اتنا اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں بائیں طرف سلام پھر سکوں یا نہیں. اور ہم تو بڑی لمبی لمبی امید لے کر چلتے ہیں. اگر ہمیں کیا معلوم کہ اگر جمعہ کی نماز ابھی نصیب ہوگی کہ نہیں. عصر کی نماز اسی لیے کہا آدمی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر نماز پڑھے کہ میں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں تو اس نیت کے ساتھ کیا معلوم دوسری رکعت میں دوسری نماز میں یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. میں صرف اخیر میں ایک واقعہ بتا کر میری بات کو ختم کروں. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے. میرے بہت مخلص دوست وہاں افریقہ میں رہتے تھے. 24 تاریخ کو دیکھو موت میں بتاتا ہوں کہ آدمی موت سے کتنا غافل رہتا ہے. 24 تاریخ کو شام کو میری ان سے بات چیت ہوئی اور 27 تاریخ کو انتقال کی خبر مل گئی. تو آدمی اندازہ نہیں لگا. اور 27 تاریخ کو صبح میں وہ آدمی بیدار ہوا, اپنی حاجت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی آدمی سے بات چیت کی اور جیسے ہی وہ میسج ختم ہوئے فوراً اسی 1 منٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. سامنے والوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ میں جس کے ساتھ میسج سے بات چیت کرتا ہوں وہ ابھی زندہ رہے گا کہ یا جائے گا. اس لیے موت کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کہتا ہوں وہ دعا یاد کر لینا, اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, اور روزانہ 25 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان یہ تھا کہ قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کا جو مدرسہ ہے, مدرسہ فیض سلیمانی موتی نرولی, وہاں کے ایک مدرس ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی وہاں باہر کھڑے رہیں گے اور وہ بک میرے پاس بھی ہے, تو انشاءاللہ ہم وہاں کھڑے رہیں گے. تمام حضرات سے عاجزہ درخواست ہے کہ زکوٰۃ للہ صدقہ فدیہ جو بھی رقم ہو اس کے ذریعے سے مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں آپ کو بہترین بندہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.